تشریف لائے تو آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ بھی تھے، اور مدینہ منورہ میں زادہ اللہ شرفا و کرامہ، مدینہ طیبہ میں انصار مسلمان اور صحابہ تھے، اور یہودیوں میں سے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع، اور منافقین کی بھی ایک جماعت تھی، اور سب سے زیادہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ منافقین نے پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لباس بھی مسلمانوں والا پہن رکھا تھا، اور اسی طرح نمازوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، حج میں بھی ساتھ چلتے تھے، یہاں تک کہ بعض جہاد کے موقع پر بھی رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے شرکت کی۔ ان کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام تھا ابن ابی ابن سلول، بہت بڑا منافق تھا، بظاہر نماز میں مسجد نبی میں پڑھتا تھا، 300 کے قریب اس کے ساتھی تھے، جو بظاہر انہوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، اسی طرح نماز میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی خیر کے کام میں بھی شریک ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب جہاد کا موقع ہوتا تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف بھی لے جاتے تھے۔ جیسے غزوہ بنی مصطلق میں یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ جو منافقین کا سردار، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ رسول اللہ جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے درمیان کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا تھا اور قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، مسلمانوں اس کی اتباع کرو۔ قسم اٹھا کر کے کہتا تھا کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں عزت ملی ہے۔ اس طرح جمعے کے درمیان یہ کر دیتا تھا، لیکن جب اپنی مجلس میں جاتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھتا تھا، تب یہ اسلام کی بھی مخالفت کرتا تھا، قرآن کی بھی مخالفت کرتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ اپنے اونٹنی یا گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی وجہ سے، ان کے قدموں کی وجہ سے کچھ گرد و غبار اڑ گیا، تو اس نے اپنے منہ پر علیہ باللہ سے چادر رکھا بدبخت نے، اور کہا کہ کیوں ہمارے اوپر اپنے گھوڑے کی جو ہے یا اونٹ کی جو گرد و غبار ہے ہمارے اوپر اڑا رہے۔ تو آپ نے ان کو قرآن کی آیتیں سنائی، بولا مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا ہماری گپ شپ خراب نہیں کرو، جاؤ اپنے جگہ پر بیٹھ جاؤ اور وہی تبلیغ کرو، وہی قرآن کی آیتیں سناؤ، لوگ آئیں گے ادھر تم سے سنیں گے۔ ابھی بھی بات مسلمان اس طرح کرتے ہیں نہیں کرتے؟ عالم یا تبلیغی یا خانقاہ والا یا محدث یا شیخ جب دین کی بات کرتا ہے، مولوی صاحب یار شور نہیں کرو، مولوی صاحب جاؤ اپنے مسجد میں بیٹھ جاؤ، وہی بیان کرو۔ آپ مولوی صاحب جائیں اپنے مدرسے میں پڑھائیں، جس کو مسلمان ہوگا نیکی حاصل کرے گا وہ آئے گا۔ گانے بجانے کی آواز اس کو تکلیف نہیں دے گی، سائیڈ میں پڑوس میں اگر شادی ہے، کتنی بھی بڑے بڑے ڈیک ہو گئے، اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر قرآن کی آواز آ گئی یا نعت کی آواز آ گئی یا رسول اللہ کی صفات کی آواز آ گئی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس بدبخت نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خزرج قبیلے کا تھا ابن ابی ابن سلول، آپ نے سعد ابن عبادہ کو فرمایا، مسلمان صحابی تھے، آپ نے فرمایا آج میں اس کو تبلیغ کرنے گیا تو اس نے ہمارے ساتھ ایسی الٹی سیدھی باتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سعد ابن عبادہ کو فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ، تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ جب مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، ابھی 2-3 دن باقی تھے، پورے مدینے نے اتفاق کر لیا تھا کہ ابن ابی ابن سلول کو مدینے کا سردار بنائیں گے اور اس کو پٹکا باندھیں گے، سرداری کا، خانی کا، وڈیرہ شاہی کا، چودراٹ کا۔ آپ جب آ گئے تو مہاجرین
اور انصار اور مسلمان سب پر متفق ہو گئے، تو اس کی یہ عہدہ چلا گیا ہے، اس کا یہ منصب چلا گیا، اس کی یہ سرداری، اس کی یہ خانی، اس کی یہ چیزیں چلی گئی ہے، اس لیے اس کو آپ سے بغض ہے۔ لیکن مجلس میں جب آتا تھا بدبخت، مسجد میں جب آتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد میں جب آتا تھا قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن جب مسلمان کوئی کام کرتے تھے، کوئی مشورہ کرتے تھے، یہ جا کر یہودیوں کو بتلاتے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اس بدبخت نے جو آ کر قسمیں اٹھائی ہے بار بار کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا